بحیثیت انسان، بحیثیت حضرت آدم کی اولاد، اللہ نے سب کو مکرم بنایا۔ بے شک غذا سب کو ملتی ہے، ہوا سب کو ملتی ہے، پانی سب کو ملتا ہے۔ بولو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ رہنے کے لیے زمین جو رفاع عامہ کا کام ہے، آسمان پہ شامیانہ سورج کا اجالا سب کے لیے، چاند کی شبنمی اور اس کی لطافت، اس کی چاندنی سب کے لیے، یہ ستاروں کا حسن سب کے لیے، بھوروں کی گنگناہٹ سب کے لیے، کلیوں کا تبسم سب کے لیے، اور پھولوں کی مہک سب کے لیے، گلشن میں لطافت سب کے لیے۔ بے شک بولو ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ نے جنہیں حضرت آدم کی اولاد بنائی، انسان بنایا، اسے مکرم کر دیا، بے شک بے وہ لائق احترام ہے۔ آپ اگر بوڑھا ہے تو اس کی تعظیم کرو، اگر بڑا ہے آپ سے، عمر اس کی زیادہ ہے، تو وہ مذاق کا چیز نہیں، مذاق کی چیز نہیں، وہ کھلونا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعظیم کرو۔ بے شک اور جب عام لوگوں کی تعظیم اتنی ہے تو اپنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو، اپنے باپ دادا بوڑھے ہو جائیں تو، اپنے چچا خالو رشتہ دار ناتے دار وغیرہ اپنے لوگ، تو ان کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ اگر اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف نہ کہو، بے شک اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اگر وہ تمہارے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات کرتے ہو تو اپنے زبان سے اف نہ کہو کہ وہ سمجھ جائیں تمہیں تکلیف ہو۔ بے شک ولا تنہرہما، اور ماں باپ کو جھڑکو مت، جھڑکیاں مت دو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بولو۔ بے شک بولنا ہے جب بھی ان سے بات کرنی ہو آہستہ بولو، اپنی آواز پست کر لو۔ تمہاری آواز میں بڑی کرخی ہے، بڑی سختی ہے، سینے میں بڑا دم ہے، دہاڑتے ہو تو لوگ کیونکہ کلیجے ہل جاتے ہیں، مگر یہ دہاڑ، یہ آواز کی سختی، یہ تیزی، یہ حداقت کے سب کے لیے ہے، مگر ماں باپ کے لیے نہیں۔ بے شک بے شک بے شک یہ ماں باپ پر غصہ دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ آواز بلند ہو، ماں باپ سے بولو تو آواز آہستہ کر لو۔ بے شک قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے آہستہ آہستہ نرم بولی بولو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دو۔ وَقُلْ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہو اے بارے الہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ذرا بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ مجھے لگے اناؤنسر صاحب نے سے آپ نے وعدہ کیا کہ فجر تک سنیں گے، مگر ابھی سے مرجھا گئے۔ ذرا زندہ دلی قائم رکھیں تو مجھے لگے گا ہم لوگ اسی سے تقریر کرتے ہیں، آپ کے سگنل سے، اور سگنل ہوتا ہے تو بند کر دیں۔ تقریریں ہم لوگ الحمدللہ بہت یاد ہیں، جتنی چاہیں۔ والدین کے تعلق سے فرمایا کہ انہیں جھڑکو مت، بے شک ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور کوئی آپ سے عمر میں بڑا ہو، جرنل، تو اس کی تعظیم کرو، اسے چھیڑو مت، اس کے ساتھ مذاق مت کرو، ٹھٹا مت کرو۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت عباس سے مروی ہے، نبی نے فرمایا ان اللہ یستحی ان یرد دعاء الشیب، کہ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ اس کی دعا رد کرنے سے حیا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اگر بات اچھی پہنچی ہو تو بولو، بات بے شک سبحان اللہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جس کے بال سفید ہیں اس کی دعا رد کرنے سے اللہ حیا فرماتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بھی وہ معظم ہو جاتا ہے۔ عمر جیسے جیسے ڈھلتی ہے، عمر بڑی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ مکرم اور معظم ہوتا چلا جاتا۔ عمر زیادہ ہو گئی، آدمی ڈھل گیا، کمر جھک گئی، بینائی کمزور ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں یہ بیکار ہے، ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، مگر جتنی زیادہ عمر ہوئی اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ وہ مکرم، بے شک سبحان اللہ اتنا ہی زیادہ وہ معظم ہوتا چلا گیا۔ تو جس کے بال سفید ہیں نہ اس کی دعا ٹلتی ہے نہ بد دعا ٹلتی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بوڑھوں کو جن کے بال سفید ہو گئے ہیں انہیں عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر
بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ انہیں عذاب بھی نہیں دینا چاہتا، عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ جس کے بال سفید ہو گئے وہ معظم ہو گیا۔ آپ بتائیے بارگاہ الہی میں معظم ہے تو ہماری نگاہوں میں معظم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے لائق اکرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کی تعظیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے تو بوڑھوں کو چھیڑنا بند کرو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سراپا رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تم جہاں بھی رہو تو کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کو تنگ مت کرو، کسی کو پریشان مت کرو، کسی کی آہیں نہ لو، کسی کی بددعائیں نہ لو، بلکہ تمہارے نبی رحمت والے ہیں تو مصطفیٰ کی امت بھی رحمت والی ہے۔ تم جہاں رہو وہاں رحمتیں لٹاؤ، جہاں رہو وہاں پیار لٹاؤ، جہاں رہو وہاں امن کی ہوا چلاؤ، جہاں رہو وہاں محبتیں بانٹتے رہو، جہاں رہو وہاں لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتے رہو، لوگوں کی ہمدردیاں لوٹتے رہو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہو۔ بھلائی کرنا تمہارا کام ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھلائی والے پیغمبر آئے ہیں اور ہمیں بھلائی والے مصطفیٰ کا دامن ملا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت ماشاءاللہ۔ آپ چراغ ہیں، آپ کیا ہیں؟ ذرا بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی نور ہیں، سارے امتی چراغ ہیں، اور چراغ کا کام یہ ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی بکھیرے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ آپ جہاں رہیں وہاں امن قائم رکھیں، آپ جہاں رہیں وہاں انسانیت قائم رکھیں، آپ جہاں رہیں وہاں نیکیاں کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کی محبتیں حاصل کریں، لوگوں کے ساتھ پیار بانٹیں اور مل جل کر کے رہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اختلاف کو ختم کرنے آئے۔ بے شک توجہ ہے؟ سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ زندہ دلی کے ساتھ سنیں تو میں تھوڑا ایک بہت اہم بات سنائیں۔ حضور دنیا سے جہالت ختم کرنے آئے ہیں، میرے نبی دنیا سے اختلاف ختم کرنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ پروردگار کی ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا۔ رسول کس میں بھیجا؟ امیوں میں۔ امی کون ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی استاذ نہ ہو وہ امی، کسی قسم کا کوئی استاذ نہیں، اسے امی کہا جاتا ہے۔ اب آپ امی کہہ سکتے ہیں، امی کا معنی ان پڑھ، امی کا معنی جاہل، امی کا معنی غیر پڑھا لکھا بدوی، امی جو کچھ نہ جانتا ہو، آپ جسے اپنے لفظ میں بالکل اجڈ دیہاتی کہتے ہیں، لیکن امی کا ہر جگہ یہی معنی نہیں ہے، دھیان رہے، امی کا معنی ایک اور بھی ہے۔ میرے حضور بھی امی ہیں، حضور بھی امی ہیں، مگر یہاں وہ معنی نہیں مراد ہے جو دیوبندی لیتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے جس کا کوئی استاذ نہ ہو۔ میرے نبی کا دنیا میں بظاہر کوئی استاذ نہیں ہے، یہاں تک کہ جبریل بھی استاذ نہیں ہے، پیغام لانے والے استاذ نہیں ہے۔ میرے نبی کو کسی نے نہیں پڑھایا، مگر میرے نبی کو پڑھایا تو فرمایا الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو رحمان نے پڑھایا، نبی کو اللہ نے پڑھایا، باقی دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ تو امی کا معنی ہے میں نے بتایا جس کا کوئی استاذ نہ ہو۔ حضور کو تو اللہ نے پڑھا دیا، اللہ رب العزت نے پڑھایا، اب حضور سے زیادہ کون جانتا ہو جسے رب نے پڑھایا؟ توجہ ہے؟ حضور سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہو سکتا؟ تو امی کا معنی وہاں ان پڑھ نہیں بیٹھتا، اور امی کا ایک معنی اصل بھی ہوتا، جیسے مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، یہ تمام بستیوں کی اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ تو میرے نبی بھی امی ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے صلی اللہ علی النبی الامی، بہت ہمارے بھائی امی ہی کر دیتے ہیں، یہاں امی ہی مراد نہیں ہے،
یہ دعا پڑھیے درود رضویہ صلی اللہ علی النبی الامی جی آلہ، یعنی یہاں امی ہی نہیں لفظ ہے، امی یہ درود شریف تو وہ درود ہے جو من قامت سے پہلے